بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت میں مودی کے دوسرے دور اقتدار میں بی جے پی بہت زیادہ طاقتور ہو گئی ہے، لیکن بی جے پی نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس سے بھارت کا سیاسی اور معاشرتی ڈھانچہ کمزور ہو گیا ہے۔ بھارتی قانون مذہبی منافرت پھیلانے اور انتخابات میں مذہبی علامات کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ لامحدود انتخابی اخراجات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بی جے پی نے حالیہ انتخابات میں ان قوانین کو تہس نہس کر دیا ہے۔ عدلیہ خاموش رہی۔ انتخابات میں ہر جگہ ایک خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کیا گیا۔ میڈیا کو مکمل کنٹرول میں لیا گیا۔ پلوامہ کا پراسرار واقعہ ہوا۔ اس واقعہ کو بنیاد بنا کر بھارتی قومیت اور پاکستان سے نفرت کا جذباتی ہیجان پیدا کیا گیا۔ مخالفین کو پاکستانی ایجنٹ قرار دیا گیا۔ بی جے پی کی مخالف جماعتیں مزید کمزور ہو گئیں۔ کئی مخالف رہنما بی جے پی میں شامل ہو گئے یا اندرون خانہ بی جے پی سے ہاتھ ملا لیا۔ تقریباً تمام آزاد ادارے بشمول عدلیہ، الیکشن کمیشن اور تحقیقاتی ادارے بی جے پی کے دباؤ میں ہیں یا ان میں براہ راست بی جے پی کا عمل دخل ہے۔ کانگریس کو تتر بتر کر کے ختم کرنے کا ہدف پہلے ہی بی جے پی کے منصوبے کا حصہ تھا، جس میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، دلتوں اور عیسائیوں کو گھیر کر مارنے کے واقعات پر ہجوم کی خوشی اور عوامی خاموشی ظاہر کرتی ہے کہ بھارتی معاشرہ کس پستی کا شکار ہو رہا ہے۔ بی جے پی نے بھارتی قوم پرستی، ہندو بالادستی اور پاکستان دشمنی کے نام پر جو جذباتی اور جنونی فضا پیدا کی، اس میں بھارتی دانشور بہہ چکے ہیں۔ بی جے پی نے ایک خوف کی فضا بھی پیدا کی ہے تاکہ مخالفت میں آواز نہ آ سکے۔ ان حالات میں ملازمتوں اور دیگر امور میں اقلیتوں کے ساتھ مزید امتیازی سلوک ہوگا۔ ہندوتوا کا فلسفہ عام ہونے کی وجہ سے نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ بھی ناانصافی عام ہوگی۔ بی جے پی کے اس عروج کے نتیجے میں بھارتی معاشرہ تقسیم در تقسیم ہو رہا ہے۔ کمزور طبقوں اور اقلیتوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی بتدریج اور غیر محسوس طریقے سے بڑھ رہی ہے۔ بھارتی آئین میں تبدیلی کے ذریعے آئینی دفعہ 370 اور 35A کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، جس سے کشمیر کو خصوصی درجہ حاصل تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے تمام کشمیریوں کو ان کے گھروں میں بند کر دیا گیا۔ 9 لاکھ فوج کو متحرک کیا گیا۔ راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ 500 کشمیری رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ ٹیلی فون، موبائل فون اور انٹرنیٹ کی سروس بند کر دی گئی۔ سخت ترین غیر اعلانیہ کرفیو کے نفاذ کے باوجود کشمیری احتجاج کے لیے باہر آئے تو شدید تشدد کیا گیا۔ شہید اور زخمی ہونے والوں کی تعداد کو خفیہ رکھا گیا۔ کسی بھی میڈیا کے نمائندے کو رسائی نہیں دی گئی۔ ٹی وی چینلز بھی بند رہے۔ محض ایک سرکاری ٹی وی جاری رہا۔ بھارتی میڈیا جو پہلے ہی بی جے پی کی سیاست اور نظریات کا پرچار کر رہا تھا، اس نے کشمیر کے حالات کو عوام تک نہ پہنچنے دیا اور یہ ظاہر کرتے رہے کہ وہاں خوشی کا دورہ ہے۔ وہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں اور حزب اختلاف کے بعض رہنماؤں نے اس پر آواز بلند کی، لیکن میڈیا میں ان آوازوں کو دبا دیا گیا۔ دوسری طرف لائن آف کنٹرول پر محاذ کو گرم کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر کی شہری آبادی بھی غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ بے گناہ شہری نشانہ بنے۔ اس سارے اقدامات سے بھارت کے خلاف دنیا بھر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ بی جے پی کے بعض رہنماؤں نے چند ایسے بیانات دیے جو یہ ظاہر کر رہے تھے جیسے انہیں کشمیریوں سے نہیں، کشمیر کی زمین اور وہاں کی عورتوں سے دلچسپی ہے۔ اس قسم کے بیانات سے کشمیری عوام کے غم و غصے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بی جے پی کو طاقت کے نشے میں مخالف بیانات جو بیرونی دنیا سے آ رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بھارتی انتظامیہ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ افغانستان سے امریکہ کی واپسی کے بعد افغانستان میں اس کا کردار برقرار رہے، لہٰذا وہ کشمیر کے معاملے پر کسی عالمی دباؤ پر سودے بازی کر سکے یا امریکہ کو یہ باور کرا سکے کہ وہ خطے کا اہم ترین کھلاڑی ہے۔ یہ سارا عمل بھارت کے معاشی، سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو کمزور کر رہا ہے، اور اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ وہاں کا جمہوری عمل شفاف نہیں رہا۔ الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری مشکوک ہو گئی۔ بی جے پی نے انتخابی قوانین کو پامال کر دیا۔ مسلم، عیسائی اور دلت خود کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ تقسیم اور نفرت عام ہو رہی ہے۔ میرٹ کا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ سکھ غیر ہندوؤں سے امتیازی سلوک کی حوصلہ افزائی جاری ہے۔ آبادی کے دباؤ اور غربت کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی کے مسائل بڑھ کر خطرناک صورت اختیار کر گئے ہیں۔
بی جے پی کے اقتدار میں معاشرتی تقسیم اور اقلیتوں سے ناروا سلوک میں اضافہ جاری ہے۔ معاشرے کی یہ تقسیم بھارت سے سیکولر نظام کو عملاً ختم کر چکی ہے۔ بھارت دنیا میں جو اپنی تصویر پیش کرتا تھا، بی جے پی نے اسے اتنا داغدار کر دیا ہے کہ اسے ٹھیک کرنا انتہائی مشکل ہے۔ بھارت کا یہ اندرونی خلفشار اسے روز بروز کمزور کر رہا ہے، جو رفتہ رفتہ بھارت کے وجود کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ اس کا احساس بھارت میں بہت کم لوگوں کو ہے۔ چند لوگ جو اس طرح کے بھارت کو خطرناک سمجھتے ہیں وہ بے بس ہیں۔ پاکستان کو اس صورتحال میں محتاط رہنا چاہیے اور اپنے عوام کی خوشحالی، ترقی، آزادی اور خود مختاری کی طرف بھرپور توجہ رکھنی چاہیے۔ بھارتی عوام کا اس سلسلے میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ جذباتی نفرت کی سیاست کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ بی جے پی نے اپنے شکنجے میں بھارتی نظام کو جکڑ لیا ہے اور اس کی اصل اور پرانی پہچان، روایات، ثقافت کو بدل دیا ہے۔ بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بھارتی معاشرے اور سیاست پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بتدریج اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ یہ سلسلہ طویل مدت تک بھی جاری رہ سکتا ہے۔ پاکستان کو ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے جس سے جذباتی فضا سے دور رہا جائے۔ دفاع کے مکمل اقدامات ہوں، سفارتی سرگرمی جاری رکھی جائے، میڈیا میں جو بھی گفتگو ہو وہ جذبات کی بجائے دلیل، تحقیق اور حقائق پر مبنی ہو۔ پاکستان کو اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے وہاں کے میڈیا کو موقع ملے کہ وہ نفرت کے جذبات کو فروغ دیں۔ یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ پاکستان کے عوام اور تمام طبقات میں یکجہتی برقرار رہے اور مزید مستحکم ہو۔ بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نقصان بھارت کو ہی ہوگا، لیکن اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا۔ خطے میں کوئی تباہی ہوتی ہے تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب استحکام ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، حکومتوں کی توجہ عام لوگوں کی خوشحالی اور بہبود کی طرف ہوتی ہے۔ کشمیر میں حالات خراب کر کے بھارت نے اپنے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کر لیا ہے اور اب وہ کوئی ایسا اقدام کر سکتا ہے جس سے خطہ بھی متاثر ہو۔ بھارت کے حالات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ معاشرے میں تقسیم، امتیازی سلوک، نفرت، عدم برداشت اور انتہا پسندی وہ خطرناک رجحانات ہیں جسے معاشرے میں پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، اور ایسی قانون سازی کرنی چاہیے جس میں انصاف اور میرٹ کو بنیاد بنایا جائے۔ رنگ، نسل، علاقہ، مذہب کچھ بھی ہو، تمام لوگ برابر ہیں۔ پاکستان میں خوشحالی کا واحد راستہ پیداوار میں اضافہ اور تعلیم کا فروغ ہے۔ اس کے لیے ہر سطح پر بھرپور اقدامات ضروری ہیں۔